اور پھر بچوں کے لیے قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف ان کے سامنے اف بھی نہ کہو، بھی نہ کرو کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا بڑے نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں ان سے بات کریں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ ان کے سامنے بچھ جائے، جس طرح پرندہ گرتا ہے اپنے پروں کو پھیلا کے بچھ جاتا ہے، اس طرح بچھ جائیں۔ اور ایک دعا بھی قرآن پاک نے زبردست بتائی، وہ ہر بچے کو والدین کے لیے کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا کہ جب والدین کو دیکھیں تو یہ دعا پڑھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اللہ جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم کیا تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ اور یہ دعا قرآن پاک کے اندر بتلائی گئی، اس سے ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ والدین کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اس لیے حدیث کے اندر فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ پیدا اللہ نے کیا لیکن بظاہر سبب یہی والدین ہے، اس لیے فرمایا کہ پیدا اللہ نے کیا لیکن سبب یہ بنے ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اوہ بھی نہ کرنا، آواز بھی بلند نہ ہو، ان کے اوپر رحم کرنا۔ اور پھر حدیث کے اندر فرمایا کہ جس آدمی کے والدین راضی اس کا رب بھی راضی، اگر والدین ناراض اور رب بھی ناراض۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی فرمایا کہ جنت کا دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے، ایک دروازہ ہے جنت کا وہ اسی کے لیے کھلے گا جس کا والد اس سے راضی ہوگا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے افضل ترین عمل الصلاۃ لوقتها نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ میں نے فرمایا اس کے بعد؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ پھر میں نے کہا اس کے بعد؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ نماز کے بعد جو سب سے اہم ترین تعلیم دی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ آج والدین کو ستایا جا رہا ہے، والدین رل رہے ہیں، والدین رو رہے ہیں، والدین کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہی لاہور پہلے سنتے تھے اولڈ ہوم، وہ مغرب میں بنتے ہیں، انگلینڈ میں بنتے ہیں، کینیڈا میں بنتے ہیں، اب تو آپ کے لاہور میں بھی بن چکا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کسی نے اپنی ماں کو جا کے اولڈ ہوم میں جمع کروا دیا، ان کا فون آیا کہ بھائی آپ کی ماں بیمار ہے، آخری وقت ہے آ کے مل لیں۔ بیٹا گیا ملنے، ماں نے کہا کوئی آخری خواہش؟ فرمایا بیٹا پکھا لگوا دو۔ بیٹے نے کہا ماں تم تو دنیا سے جا رہی ہو، پکھا لگوا کے کیا کروں گا؟ فرمایا کہ جیسے تو نے مجھے ادھر بھیجا ہے کل تو بھی ادھر آئے گا، میں یہ چاہتی ہوں جب تو ادھر آئے تجھے گرمی نہ لگے۔ تو یہ کوئی مت سمجھے کہ میں اگر والدین کو ستاؤں گا تو میری اولاد مجھے نہیں ستائے گی، اس سے زیادہ ستائے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام ایک صحابی آئے، آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ جہاد میں جانے کا دل چاہتا ہے
کیوں؟ تاکہ نیکی ملے، اللہ کی رضا ملے۔ فرمایا والدین زندہ ہیں؟ کہا زندہ ہیں۔ فرمایا جا کے ان کی خدمت کرو، تمہیں اسی سے اللہ کی رضا ملے گی، اسی سے اللہ کی خوشنودی ملے گی، اسی سے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور صحابی آئے، بڑے فخر کے طور پر بتایا، یا رسول اللہ میدان جہاد میں جانے کے لیے آیا ہوں، اس شوق اور جذبے سے آیا ہوں کہ والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام، انہوں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام تو اس پہ داد دیں گے۔ فرمایا جاؤ، جا کے والدین کی خدمت کرو، جس طرح ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو، جا کے ان کی خدمت کر کے ان کو ہنساؤ، تمہارا سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ اتنے تو حقوق بیان کیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی جا کر والدین کی خدمت نہ کرے، صرف زیارت کر لے، صرف ان کے چہرے کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے، آپ نے فرمایا اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اگر کوئی 100 مرتبہ نظر ڈالے گا، تو آپ نے فرمایا 100 مرتبہ اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں ہمارے والدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہی ہمارے لیے یا تو جنت ہے یا تو دوزخ ہے۔ کتنی عظیم شخصیات ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب، صرف بندہ دیکھنے کے لیے جائے، کوئی غرض نہ ہو، اس کو بھی حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے بیان کی تاکہ والدین کی خدمت کی جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے۔ قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہلاک و برباد ہو وہ آدمی جس کے والدین بوڑھے ہوں لیکن ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل نہ کر سکے۔ اس لیے والدین اگر بوڑھے ہوں تو جس حد تک ان سے کی خدمت ہو سکتی ہے کیجئے، یہی آپ کے لیے جنت ہے یا دوزخ۔ اگر ان کو راضی کر لیا تو جنت، اور اگر وہ ناراض ہو کے دنیا سے گئے تو دوزخ۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کو ستانے والے کو دنیا کے اندر ہی عذاب آتا ہے، ادھار کچھ نہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ والدین کے ستانے والے کو رزق کی تنگی پیش آ جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں کمائے گا روتا رہے گا۔ اور دوسرا عذاب یہ کہ فرمایا والدین کو ستانے والے کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا، مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ ان کی اہلیہ نے آپ علیہ السلام کو پیغام بھیجا، آخری وقت ہے، زبان پر کلمہ نہیں آ رہا، آپ تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں؟ فرمایا والد تو نہیں، والدہ ہے۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ دوسرے گھر میں رہ رہی ہے۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، اسے کہا ان کو معاف کر دو۔ کہا میں نہیں معاف کرتی۔ کہ ان سے کیا شکایت ہے؟ کہا کوئی شکایت نہیں دینی اعتبار سے، میرا بیٹا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، لیکن ایک خامی ہے، لہجے کا سخت ہے، بولتا ہے تو سختی سے بولتا ہے، میرا دل چیر کے رکھ دیتا ہے، بس اس وجہ سے اس کے بول سے مجھے نفرت ہے، اسے بولنا صحیح نہیں آتا۔ فرمایا تو اسے معاف کر دے، نہیں تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اس نے کہا میں تو معاف نہیں کرتی۔
بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے حضرت بلال سے کہا لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جلاؤ، اس کو جلا دیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جلانے لگے ہیں۔ فرمایا معاف نہیں کرے گی تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، جلے گا، میں جلا دوں گا شاید بچ جائے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں معاف کرتی، ماں ہے رحم کھا گئی، یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ماں نے جب معاف کیا زبان کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔